خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی بے پناہ محبت کے لیے جو بیان سے باہر ہے، اور اس اعزاز کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کر رکھا ہے کہ ہم اس کے خاندان کے لوگ کہلاتے ہیں۔ عزیزو، ہم نے زبور کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا، اور پچھلے سال ہم نے 119ویں زبور کو شروع کیا، اور میری خواہش تھی کہ ہم 119ویں زبور کی تشریح کریں، اس کی تفسیر کو جانیں، تاکہ ہم سطحی طور پر کلام مقدس کو نہ جانیں بلکہ اس کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ تبھی کلام ہمارے لیے چراغ اور روشنی ثابت ہوگا۔ جب ہم صرف رسمی طور پر سنیں گے تو اس سے ہمیں نہ سمجھ آئے گی اور نہ ہی حقیقی سکون عطا ہوگا۔ ہم نے سیکھا کہ شریعت خدا کا کلام ہے، ہم نے سیکھا کہ کلام مسیح ہے، شریعت مسیح کا کلام ہے، ہم نے سیکھا کہ شریعت غذا ہے، ہم نے سیکھا کہ کلام غذا ہے، ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کلام زندگی کی روٹی ہے، زندگی کا پانی ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کلام حقیقی نور ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کلام سچائی ہے۔ اور یسوع المسیح نے فرمایا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ قیامت اور زندگی بھی مسیح ہے، اور مسیح کلام ہے، اور کلام ہی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ عزیزو، آج پھر میں خدا کی شریعت کی محبت کے حوالہ سے آپ سے چند باتیں کرنا چاہوں گا، اور اس کی تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے خداوند کی شریعت کے لیے محبت، خداوند کے کلام کے لیے محبت۔ عزیزو، جب کلام محبت ہے، خدا محبت ہے، اور خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ وہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی پیار کرتا ہے، اور اس کی محبت کی یہ انتہا ہے کہ اس نے گنہگار انسان کی خاطر اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اب جب خدا اس حد تک انسان سے، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو انسان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے خالق سے محبت کرے۔ ماں باپ جو بڑے ہی مشکل حالات میں اپنی اولاد کو پالتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، دکھوں میں سے گزرتے ہیں، تو پھر وہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی ان سے محبت رکھے۔ جب ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے محبت رکھے، ورنہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، خدا کی محبت، یہ محبت بڑی ہی خاص ہے۔ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں خدا سے، ہم دور چلے جاتے ہیں خدا سے، ہم اس کے حکموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اس کے حکموں کو بس اوقات مانتے ہی نہیں، ہم اس کی تحقیر کرتے ہیں، لیکن منہ سے ہم ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ میں دین پر عمل کرنے والا شخص ہوں، میں دینی کتاب اپنے گھر میں رکھتا ہوں، میں دین خدا پر عمل کرنے والا شخص ہوں۔ پر عزیزو، ہم دین سے بھی دور اور اس کے احکامات جو خدا کے کلام میں لکھے ہیں ان سے بھی دور، تو بھی خداوند کی محبت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ الہی انتظام، خداوند جانتا تھا کہ آدم بھٹک جائے گا، خدا جانتا تھا، اس نے بنائے عالم سے پیشتر ہی ہمارے لیے اس خوبصورت نجات کا، کفارے کا بندوبست کیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور آج جب ہم زبور نویس کی ان چند خوبصورت باتوں کو پڑھتے ہیں، اور پہلی آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں، تو یہاں لفظ بڑا ہی پیارا سا ہے، آہ۔ میرے خیال میں یہ اظہار تشکر ہے، خوشی کا اظہار ہے۔ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، خوشی کا اظہار۔ میں تیرے کلام سے کیسی محبت رکھتا ہوں، رکھنی چاہیے۔ زبور نویس خداوند کا شکر گزار ہے کہ خداوند جب اسے ہر مشکل سے رہائی بخشتا ہے، خداوند جب اسے اس کے مشکل حالات میں اس کی معاشی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، بیماری میں بھی اسے شفا بخشتا ہے،
اس کے دشمنوں سے بھی اسے بچاتا ہے، اس کی جان کو آسودگی عطا کرتا ہے، تو کیا یہ لازم نہیں ہے کہ زبور نویس یہ کہے میں تیرے کلام سے محبت رکھتا ہوں؟ اور یہاں کیسی محبت رکھتا ہوں، یعنی بہت زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ اور اظہار محبت کا ایک اور خوبصورت طریقہ اور کیجئے گا، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ اگر آپ محبت کرتے ہیں خدا سے اور خدا کے کلام سے تو پھر ظاہر بھی ہونا چاہیے نا۔ اگر درخت پھل ہی نہیں دیتا تو آپ اس کو کیسے پھلدار درخت کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ دین الہی پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ظاہر تو ہونا چاہیے نا آپ کے اعمال سے کہ آپ کس حد تک خدا تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والے ہیں۔ خدا کا حکم ہے جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، میری مخلوق سے محبت رکھو۔ اگر ہم اس کی مخلوق کو ہی دکھ دیتے رہیں گے، اس کی مخلوق کو ہی تباہ و برباد کرتے رہیں گے، تو گویا یہ الہی ایجنڈا نہیں ہے، یہ ابلیسی ایجنڈا ہے، شیطانی ایجنڈا ہے کہ ہم خدا کے حکم کو بھی توڑیں اور اس کی مخلوق کو دکھ دیں اور بنی نوع انسان کے لیے باعث برکت بننے کی بجائے باعث زحمت بن جائے۔ عزیزو، ہم نے یہ بھی سیکھا، زبور نویس لکھتا ہے، شام صبح دوپہرا نو میں فریاداں گزراواں، سنے گا رب رونا میرا نالے سے پکارا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا اور سنا کہ میں تو دن میں 7 گھنٹے دعا مانگتا ہوں۔ میں نے ایسے دوست دیکھے ہیں، ان سے ملا ہوں، کہتے جی میں 5 گھنٹے گھٹنے ٹیک کر دعا مانگتا ہوں۔ اچھی بات ہے، 3 بار کرنا، 5 بار کرنا، 7 بار دعا کرنا، دعا مانگنا اچھی بات ہے، لیکن یہاں کلام سے اظہار محبت کا ایک خوبصورت لفظ ہے، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ دن میں کتنے گھنٹے ہیں؟ 12 گھنٹے ہیں نا۔ لیکن اب اگر گھنٹوں کا حساب نہ بھی لگائیں، کیونکہ بہت سے ممالک میں دن 8 گھنٹے کا بھی ہے، دن 6 گھنٹے کا بھی ہے، اصل میں مطلب یہ ہے کہ مجھے ہر وقت تیرا دھیان رہتا ہے۔ ہر وقت دھیان رہنا، شریعت کی طرف مائل رہنا، کلام کی طرف مائل رہنا کتنا ہی بابرکت ہے، بجائے اس کے کہ کہنا کہ میں بس 3 بار تیری پرستش کرتا ہوں۔ رسمی عبادت ہو سکتی ہے، رسمی دعا ہو سکتی ہے 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، لیکن میرا اور آپ کا اگر ذہن خداوند کی طرف لگا رہتا ہے ہر وقت اور ہر گھڑی، تو یہ سب سے اچھا ہے۔ گویا خداوند ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اے خداوند تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بنا دیتے ہیں۔ تیرے فرمان، تیرے احکامات، تیری تعلیم میرے دشمنوں سے مراد کلام کے دشمنوں سے یا منافقین سے زیادہ دانش مند بنا دیتے ہیں، کیونکہ منافقین خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، کلام کے دشمن خدا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ ایسے بڑے ادب سے کھڑے ہو کر بھی دعا مانگتے ہیں، وہ جھک کر بھی دعا مانگتے ہیں، وہ گھٹنے ٹیک کر بھی دعا مانگتے ہیں، پر دل خداوند سے دور ہے، دل خدا کی حقیقی سچائی سے، حقیقی تعلیم سے دور ہے۔ اس لیے زبور نویس لکھتا ہے کہ تیرے فرمان نے، تیرے کلام نے، تیری شریعت نے مجھے ایسے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بنا دیا ہے، مجھے زیادہ حکمت عطا کر دی ہے۔ غور کیجئے گا، خدا کے لوگ کتنے ہی بابرکت ہیں، خدا انہیں کتنی عزت دیتا ہے، وہ ان سے زیادہ دانش مند بن جاتے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام ان کے ساتھ رہتا ہے، خدا کے کلام کی حضوری ان کے ساتھ رہتی ہے۔ تیری حضوری کا بادل زور سے برسے، خداوند کی حضوری کا بادل 40 سال اس اسرائیلی قوم پر چھایا رہا جب وہ ملک مصر سے نکلے اور بیابانی زندگی بسر کرنے کے لیے اس بیابان تک پہنچے۔ عزیزو،
تیسری خاص بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آئے خداوند میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں۔ عام اردو زبان میں پڑھیں گے تو بڑا عجیب سا نہیں لگے گا؟ ہم ایک دوسرے کو کہیں گے یار یہ تو تکبر ہے، یہ تو شیخی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا شروع میں کہ جب تک ہم کلام کی تفسیر اور تشریح پر غور نہیں کریں گے، ہم روحانی طور پر گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ زبور نویس کس سلسلہ میں، کس کانٹیکسٹ میں یہ لکھتا ہے، کس پس منظر میں یہ لکھتا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے؟ میں اپنے استادوں سے عقل مند ہوں، یہ شیخی نہیں ہے۔ استاد عزیزو جب تجربہ کار ہو جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، تو وہ اکثر خدا کے کلام کا مطالعہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے تجربے پر فخر کرنا لگ جاتے ہیں۔ ایک اور سب سے اہم بات، استاد اپنی کامیابیوں پر خوش ہوتا رہتا ہے کہ دیکھ میں نے کتنے شاگرد پیدا کیے، دیکھ میں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے، دیکھ میں نے اتنے لوگوں کو پاسباں بنا دیا، اتنے لوگوں کو میں نے ٹیچر بنا دیا۔ وہ اپنی کامیابیوں سے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے، پر شاگرد مسلسل دھیان میں لگا رہتا ہے، وہ مطالعہ میں لگا رہتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری منزل تو بھی بہت دور ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میرے چند کورین استاد جو سیمنری میں مجھے پڑھاتے رہے یہاں آئے، اور میرے 2-3 دن کا جو پروگرام تھا کنونشنز کے حوالہ سے، سیمنریز کے حوالہ سے، بڑی خوش اسلوبی سے پایا تکمیل تک پہنچا۔ تو میں نے بڑی خوشی سے کہا خداوند کا فضل ہے میں کامیاب ہوں۔ تو ایک دم سے میرے استاد نے مجھے جھڑکا، کہا نہیں، جب یہ کہو گے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں تو ابلیس اسی وقت آپ کو پکڑ لے گا، وہ تکبر آپ کے دل میں اور زیادہ پیدا کر دے گا۔ تو بجائے یہ کہنا کہ میں کامیاب ہوں اور میں کامیابی سے مطمئن ہو گیا ہوں، یہی کہیے گا کیا خداوند میں کچھ بھی نہیں، بس جو کچھ ہوا تیرے فضل سے ہوا، آئندہ بھی اپنی شفقت اور رحمت کا ہاتھ مجھ پر رکھنا۔ ہم جو والدین ہیں اکثر یہ کہتے ہیں ہم بچوں کو پڑھا لیا، بیاہ شادی کر دی، بچے منزل مقصود پر پہنچ گئے، اور پتہ نہیں یہ جملے کتنی بار ہم دہراتے رہتے ہیں دوستوں کے درمیان۔ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں میں نے بہت کچھ کر لیا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں اگر خداوند ہی گھر کو نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے۔ کیوں زبور نویس کہتا ہے کہ میں اپنے استادوں سے عقل مند ہوں؟ کیونکہ وہ مطمئن رہتے ہیں، اور زبور نویس کہتا ہے کہ میں ہمیشہ طالب علم ہی رہتا ہوں، میں شاگرد ہی رہتا ہوں۔ اور علماء کہتے ہیں قبر تک انسان سیکھتا رہتا ہے، شاگرد رہنا ہی اچھی بات ہے، مسلسل دھیان کرنا ہی اچھی بات ہے، مسلسل سیکھنا ہی اچھی بات ہے، مسلسل طالب علم رہنا ہی حلیمی اور فروتنی ہے۔ چوتھی بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، زبور نویس لکھتا ہے میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں۔ یہ بھی بظاہر اردو زبان کے حوالہ سے پڑھیں تو کہیں گے جی ہاں اس میں بھی شیخی ہے، اس میں بھی تکبر ہے کہ میں عمر رسیدہ بوڑھے لوگوں سے بھی زیادہ عقل مند ہوں۔ اور بوڑھے لوگ بھی فخر سے کہتے ہیں تو میری چٹی داڑھی نہیں ویکھی، میرے چٹے وال نہیں ویکھے، کیوں یہی کہتے ہیں نا؟ اور پھر کہتے ہیں وہ میں تو پہ بہ کے نہیں وال چٹے کیتے۔ کتنا تکبر ہے اپنے عمر رسیدہ ہونے پر، اپنے تجربے پر کتنا فخر ہے۔ اور زبور نویس کہتے ہیں میں ان سے بھی زیادہ عقل مند ہوں جو یہ فخر کرتے ہیں۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے، میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے، اور میں مسلسل تیرے قوانین پر عمل کرتا رہوں گا۔ مجھے اپنے تجربے اور عمر پر ناز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو بچے حکومتی امتحان CSS کا پاس کرتے ہیں اور چھوٹی عمر میں 30 سال کی عمر میں افسر بن جاتے ہیں، تو میں بوڑھے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کل دا بچہ ہے۔ بھی وہ کل دا بچہ نہیں ہے، خداوند تعالیٰ نے اس کو ذہانت بخشی ہے اور اس کرسی پر بٹھایا ہے۔ چھوٹی عمر میں انتظامی امور پر تعینات ہونا، چھوٹی عمر میں جج بن جانا، منصف بن جانا، آپ اپنی عمر اور تجربے کی بات نہیں کر سکتے۔ اور پھر حقیقی حکمت جو ہے، جو کلام سے حاصل ہوتی ہے، وہ انہی کو ہی حاصل ہوتی ہے جو
خدا کے زندگی بخش کلام کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اور جو خدا کی زندگی بخش کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، کلام انہیں حلیم اور فروتن بنائے رکھتا ہے۔ اور عزیزو، پانچویں خوبصورت بات جو یہاں سیکھنے والی ہے، اے خداوند، میں تیری شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ تیرے احکام سے کنارہ نہ کروں، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ تیرا کلام بہت ہی اعلیٰ ہے، اور اس پر عمل کرنے سے میں تقدیس کے عمل سے گزرتا ہوں۔ تیرے کلام پر عمل کرنے سے میں تقدیس اور پاکیزگی کے عمل سے گزرتا ہوں۔ تیرا کلام انتہائی اچھا ہے، تیرا کلام شہد سے بھی میٹھا ہے۔ ہم شہد کو کہتے ہیں نا بہت میٹھا ہے، تو کلام شہد سے بھی میٹھا ہے۔ اس لیے خداوند، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر جھوٹی راہ سے نفرت کروں۔ اب جھوٹی راہ سے نفرت کیسے کریں گے؟ ہم سچائی کو جانیں گے تو تبھی جھوٹی راہ سے نفرت کریں گے نا۔ عزیزو، آپ مجھے بتائیں، جعلی نوٹوں کو چیک کرنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، کیا آپ کو اصلی نوٹ دیکھنا پڑے گا؟ کیوں جی؟ بتائیں۔ اصلی نوٹ دیکھیں گے تبھی پتہ چلے گا نا کہ یہ والا جعلی نوٹ۔ اور ہم اکثر ہاتھ لگا کے کہتے ہیں اصلی نوٹ میں تار ہے۔ کیوں جی؟ کھردرا سا ہے، تار ہے۔ اصلی نوٹ کا پتہ ہوگا تو جعلی نوٹ کی پہچان کر سکیں گے۔ یہ حاصل کلام ہے عزیزو۔ حقیقت کا پتہ ہوگا تو تبھی ہم کسی کو یہ کہیں گے کہ نہیں، تو غلط ہے، تیری سوچ غلط ہے، تیری تھیولوجی غلط ہے، تیری دینی معلومات غلط ہیں، تیری دینی معلومات سطحی ہیں، تو روحانی طور پر ابھی گہرے میں نہیں اترا۔ زبور نویس لکھتا ہے، خداوند، میں جانتا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں، عمر رسیدہ ہونا حکمت نہیں ہے، وسیع تجربہ ہونا حکمت نہیں ہے۔ حقیقی دانش اور حکمت خدا کے کلام کے مطالعہ سے ملتی ہے۔ اور زبور نویس لکھتا ہے، میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ عزیزو، آئیں خداوند کے اس زندگی بخش کلام پر غور کریں، اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں، خدا کا شکر ادا کریں کہ خداوند نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا ہے جو نور کو اور نور کی اس روشنی کو جان چکے ہیں، جو سچائی کو جان چکے ہیں۔ یسوع نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جو کوئی حقانی ہے وہ میری بات سنتا ہے۔ حق، سچائی، جو سچا ہے وہ میری بات سنے گا، جو جھوٹا ہے وہ میری بات کیسے سنے گا؟ جھوٹا جھوٹ کو پسند کرتا ہے، سچا سچائی کو پسند کرے گا۔ جو کوئی حقانی ہے وہ میری بات کو سنے گا۔ آئیں عزیزو، خداوند کے زندگی بخش کلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سب بھی چند لمحات دعا میں گزاریے گا، سروں کو جھکائیے گا، ادب اور احترام کے ساتھ خداوند کے حضور اپنی گزارشات، اپنی التجائیں، اپنی مناجاتیں پیش کیجیے گا۔ خداوند سے کہیے گا کہ خداوند تو مجھے حکمت سے نواز،